ایک جو چیز آپ نے ہمیں سکھائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو مشکلات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس میں ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن ہماری جو عادتیں ہیں وہ اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ ہم ان چھوٹی مشکلات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی تربیت کیسے کروں کہ ان چھوٹی مشکلات کو لے کے ان میں بھلائی کو پہچانوں جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، نہ کہ پریشان ہو جاؤں اور بے صبرا ہو جاؤں۔ مجھے نہیں پتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اس سوال کا جواب جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیسے آپ چھوٹی مشکلات کو لے کے ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان حالی میں چلے جائیں؟ کیسے ہے کہ آپ پریشان حالی میں نہ چلے جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی مشکلات کی وجہ سے جتنا آگ بگولا ہونا چاہے کریں، جتنا کرنا ہے، جتنا آگ بگولا ہونا ہے کریے۔ اگلی دفعہ جب کوئی مشکل آئے، مثلا اگر کوئی آپ کے جوتے گھر لے گیا ہے غلطی سے، تو آپ بالکل پاگل ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ پریشان حال ہونا چاہتے ہیں اتنا پریشان حال ہوئیے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ کوئی چھوٹی واقعہ ہو تو پھر دوبارہ آگ بگولا ہو جائیے اور بار بار اس طرح کیجیے۔ لیکن پھر جب آپ تھک جائیں اور ایک حد تک پہنچ جائیں اور پھر آپ کو احساس ہو کہ اب اس میں زیادہ مزہ نہیں ہے میرے لیے، اور آپ اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق نہ سمجھیں، آپ سب بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ، تو یہ چھوٹی چیزیں جو آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں اپنے انفرادیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے، جب آپ اس سے تھک جائیں تو پھر آپ واپس آئیں اور میرے سے سوال پوچھیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اہم ہیں، اس لیے بہت غرور تھوڑا سا کوئی واقعہ ہو تو آپ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بلون ہوتا ہے، شیف اندی کہتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں، مجھے ان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن وہ بالون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کتنا اچھا ہے۔ وہ انگریزی زبان میں ہر اصول کو توڑتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، زبان ان کے استعمال کرنے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ کو ایک سوئی لگتی ہے آپ پھٹ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ پھٹیے، دوبارہ پھٹیے، دوبارہ پھٹیے۔ ہم آپ کو سوئی لگاتے رہیں گے جب تک کہ آپ فیصلہ نہ کریں کہ اب میں پھولوں گا نہیں، جیسے جیسے وہ کیسے کہتے ہیں، جیسے ایک مرغا ہوتا ہے، جیسے مرغا چھاتی تان لیتا ہے، تب آپ کے اندر ایک رویہ پیدا ہوگا، ایک مومن والا، صبر والا، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں اس کو قابو کر سکتا ہوں۔ پھر آپ آگے چل سکتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو آگ بگولا کر دیں گی تو پھر آپ کو وہ کس طرح بڑی چیز کے ساتھ آ، آپ پہ اعتماد کریں گے۔ لیکن آپ جتنا کرنا چاہتے ہیں اتنا کریے، پھر جب آپ تھک جائیں تو پھر واپس ہمارے پاس لوٹیے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں؟ لوگ سوچتے نہیں، خاص کر بگڑے ہوئے لوگ اس ملک میں، اگر کوئی مشکل آپ کے سامنے آتی ہے تو شاید آپ اس کے مستحق ہیں، شاید یہ سزا ہے آپ کی غلطیوں کی، لیکن نہیں، اگر کوئی غلط چیز آپ کے ساتھ ہو تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ آپ نے ایسے کیا، میرے ساتھ آپ نے ایسے کیا۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ یہاں کے لوگوں کا رویہ ہے، یہ کیپٹلسٹک سسٹم جس میں انفرادیت ہے، جو ہر قسم کی برے کردار کو، ہر قوم کے برے کردار کو نکالتی ہے۔ ہر قوم میں اچھے اور برے خصوصیات ہے، لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ بری خصوصیات کو نکالتا ہے۔ مثلا بوسنینز کی بری خصوصیات، پاکستان کی بری
مصریوں کی بری، ترکوں کی بری، ملیشین کی بری، ہر قسم کی بری خصوصیات باہر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیسے کیا میرے ساتھ۔ لیکن ایک انسان کو عاجز کیا چیز کرتی ہے؟ صرف دکھانا نہیں، ایسے سکڑ کے بیٹھنا نہیں، یہ عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے، کس کے ساتھ؟ اگر آپ کو ایک گال پہ تھپڑ مارے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اپنی دوسری گال سامنے کر دیں، جیسے نصیحت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درویش کی طرح۔ آپ اپنا غصہ پیتے ہیں اور پیتے ہیں، اگر آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں پر تربیت کرنے کی تو آپ تربیت نہیں کرتے۔ پھر بھی کون کہتا ہے کہ آپ کو غصے سے تربیت کرنی ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شاید ایک دن میں وقفہ کروں گا، جانوروں کا خیال رکھوں گا جیسے میں کرتا تھا، جس طرح میں کھیتی باڑی کرتا تھا یا باورچی خانے میں کھانا پکایا کرتا تھا، سادگی کے ساتھ۔ لیکن اب ہماری زندگی جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سادہ لو ہو بھی نہیں سکتے۔ تو یہ غرور کیا ہے؟ صرف مغرور لوگ چھوٹی چیزوں کو لے کے ان سے بڑا ہوا بنا لیتے ہیں۔ تو آپ بہت مغرور ہیں، تو کرتے رہیے جب تک کہ آپ کی ناک آپ کے ماتھے تک نہیں پہنچ جاتی، تو پھر دوبارہ کیجئے اور دیکھیں پھر آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بہت میں پہلے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ابھی بھی حجہ ہی سمجھتا ہوں۔ یہ خطاب شیخ افندی نے مجھے دیا، اگرچہ یہ مقام بھی اونچا ہے، لیکن جو بھی ہے میں اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا، یہ میرا فطری طریقہ بھی ہے۔ لیکن اب کیونکہ مجھے تربیت کرنی ہے، اب حالات فرق ہیں، لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا جب میں ان کی تربیت کرتا ہوں، لیکن کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ خاص کر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کیجئے یا اس طرح نہ کیجئے۔ تو جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے اندر لاوا ابل رہا ہے اور آپ کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے اور آپ کے عقیدے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کوئی آپ کے جوتے لے کے غلطی سے گھر چلا گیا، تو اپنے آپ کو تھپڑ ماریے چہرے پہ زور سے، اور پھر اپنے آپ کو سے پوچھے کہ میں کون ہوں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ غرور نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چیزیں ہیں ان کو چھوٹا بنائیے۔ شیخ افندی ہمیں سکھاتے ہیں کہ بڑی چیزوں کو چھوٹا کیجئے اور چھوٹی چیزوں کو ختم کر دیجئے، غائب کر دیجئے۔ لیکن آپ کس چیز کے ساتھ مصروف ہیں؟ آپ مصروف ہیں اپنے آپ کو بڑا کرنے میں، اتنا اہم دکھانے میں، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، شاید یہ آپ کی خوشی کی زکوٰۃ ہیں۔ کیا آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ جب آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور کہانی ہے۔ جب آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں گے ہمارے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے نہیں۔ تمام۔